بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضرات صحابہ کرام نے جب اسلام کو قبول کیا تو اسلام کی ابتدائی اوقات میں ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو انشاءاللہ ان قریب دوبارہ جمع کریں گے، اب جہاں چاہو چلے جاؤ، جو امن کی جگہ ہوں۔ تو حبشہ کی طرف پھر ہجرت ہوئی، 2 ہجرتیں ہوئی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام گئے، وہاں جانے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ مہینے یعنی گزرنے کے بعد یہ خبر پہنچی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی، لوگ واپس آئے۔ لیکن جب قریب پہنچے معلوم ہوا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس سے بھی۔ خیر، پھر ان میں سے بعض چھپ کر مکہ میں داخل ہوئے، بعض واپس چلے گئے اور بعض کسی کی پناہ میں آ گئے۔ پھر دوسری ہجرت ہوئی، اس میں 86 مرد اور 16 عورتیں تھیں۔ تو اس ہجرت کے دوران پھر کفار مکہ نے ان کو واپس لانے کے لیے ایک وفد بھیجا نجاشی کے دربار میں، اور وہ خوب اپنے ساتھ رشوت لے کر، اور بادشاہ کے جو نداماء تھے، جو ان کے پارلیمان میں بیٹھنے والے لوگ تھے، وزیر و مشیر تھے، ان سب کے لیے خوب تحفے تحائف لے جا کر ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پر جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے کہا صحابہ کرام سے کہ ایک وہ دین ہے جس پر تم تھے، اور ایک ہمارا دین ہے عیسائیت، اس کے علاوہ کون سا ایسا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ تو اس بات پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی، جو کہ بہت دل پذیر تقریر تھی۔ کہا کہ بادشاہ، ہم جاہل اور نادان تھے، ظلمتوں میں پڑے ہوئے تھے، مردار کھاتے تھے۔ اللہ نے ہمارے پاس رسول بھیجا جو کہ ہم میں حسب نسب شرافت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ پیمانے پر تھے، اور صدق و امانت، پاکدامنی اور عفت میں سب سے اعلیٰ، اچھی صفات والے۔ آپ نے ہمیں نیک کام کرنے کا حکم دیا، ان برے کاموں سے ہمیں روک دیا۔ پھر اس کی وجہ سے ہماری جو اپنی قوم ہے ہماری مخالف ہو گئی، ہماری دشمن بن گئی، اور انہوں نے ہمیں اذیتیں پہنچانا شروع کی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہم مجبور ہو گئے اپنا وطن چھوڑنے پر، اور ہم آپ کے پاس آ گئے۔ تو اس پر نجاشی بادشاہ نے صحابہ کرام کو خوب عزت دی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں اس میں سے ہمیں کچھ سناؤ۔ تو سورہ مریم کی شروع کی آیات حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سنائی، اور جس کی وجہ سے بادشاہ بہت رویا، پادری بھی روئے، ان کی داڑیاں تک تر ہو گئی۔ تو اگلا روز جب ہوا تو کفار مکہ کا جو وفد تھا ان میں سردار بنا تھا عمرو بن العاص، جو کہ بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، اور ایک دوسرے تھے ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ کل میں ایسی بات کروں گا بادشاہ کے دربار میں کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ تو عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مذہب کے اعتبار سے انہوں نے دوسرا دین اختیار کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں۔ خیر، اس نے کہا نہیں، میں کروں گا۔ تو اگلے روز بادشاہ کے دربار میں اس نے عمرو بن العاص نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کو بلا بھیجا۔ اس وقت صحابہ کو بہت تشویش ہوئی۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا کی قسم، ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے۔
جو کچھ بھی ہو ذرہ برابر اس کے خلاف نہ کہیں گے۔ دربار میں پہنچے نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک بھوں چڑھائے، مگر نجاشی نے یعنی انہوں نے چہروں سے ظاہر کیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا ہی ناک بھوں چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا۔ سونے کا ایک پہاڑ مجھے مل جائے اور تمہیں ستایا جائے، میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میں سونے کے پہاڑ کو لے لوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده اشہد انہ رسول اللہ وانہ الذی بشر به عیسیٰ ولولا ما انا فیہ من الملک لآتینہ حتی اقبلن علیہ۔ مرحبا ہو تم کو اور اس کو بھی جس کے پاس سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تحقیق وہی پیغمبر ہے جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور اگر یہ سلطنت کا کام نہ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے جوتوں کو بوسہ دیتا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ جب تک چاہو میری زمین میں رہو، اور کھانے اور کپڑے کا بھی ہمارے لیے حکم دیا۔ اس کو روایت کیا ہے رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح، کہ اس واقعہ کو روایت کیا ہے طبرانی نے، اور اس کے جو راوی ہیں سند کے وہ سب صحیح کے راوی ہیں۔ یہ روایت مجمع الزوائد میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 31 پر باب الہجرت الی الحبشہ میں مذکور۔ اور نجاشی نے اسی کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدایہ واپس کر دیے جائے، مجھ کو ان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، واللہ خدا نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداں و فرحاں، اور قریش کا وفد نہایت ذلت و ندامت کے ساتھ باہر نکلا۔ یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو کتاب ہے مسند احمد اس میں ذکر کی ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 201 پر۔ یہ تمام تفصیل مسند احمد اور سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے۔ صرف دربار میں صحابہ کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ عیون الاثر میں اجمالاً اور دلائل ابو نعیم میں تفصیلاً مذکور ہے، اور مجمع الزوائد میں باب الہجرت الی الحبشہ میں متعدد روایتیں اسی مضمون کی صراحتاً موجود ہیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ مفصل حدیث جو کہ پیچھے گزر گئی عروہ بن زبیر سے ذکر کی، تو عروہ نے مجھ سے کہا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ نجاشی کے اس قول کا کہ اللہ نے مجھ کو بغیر رشوت کے میرا ملک مجھے واپس فرمایا، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، عروہ چونکہ ان کے بھانجے ہیں تو اپنی خالہ سے حدیث نقل کر کے فرما رہے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی کے سوا اس کا کوئی اور بیٹا نہ تھا۔ بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چچا کے 12 لڑکے تھے۔ ایک مرتبہ اہل حبشہ کو یہ خیال پیدا ہوا
کہ نجاشی تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور بادشاہ کا بھائی کثیر الاولاد ہے، یعنی اس کی اولاد بہت زیادہ ہے، اس لیے بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چچا کو بادشاہ بنا لینا چاہیے تاکہ زمانے دراز تک اسی خاندان میں بادشاہت کا سلسلہ قائم رہے۔ چنانچہ بادشاہ کو قتل کر کے، یعنی نجاشی کے باپ کو قتل کر کے بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ بنا لیا گیا، اور نجاشی اپنے چچا کی تربیت میں آ گیا۔ یعنی عمر سے وہ اس وقت کم تھے، نوجوان تھے۔ نجاشی نہایت ہوشیار اور سمجھدار تھا، اسی وجہ سے چچا کی نظر میں جو نجاشی کی وقت تھی وہ کسی کی نہ تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کے ہر کام میں نجاشی ہی دخیل نظر آنے لگے، یعنی ہر جہاں بھی دیکھو ان کا نام سر فہرست ہوتا۔ اہل حبشہ کو اس کی ہوشیاری سے اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے باپ کا انتقام نہ لے، یعنی چچا کو قتل کر کے خود بادشاہ نہ بن جائے، اس لیے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کو قتل کرا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ کل تو تم نے اس کے باپ کو قتل کیا اور آج اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو، مجھ سے یہ ناممکن ہے۔ بہت سے بہت یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے علیحدہ کر دوں۔ لوگوں نے اس کو منظور کیا اور نجاشی کو لے کر ایک تاجر کے ہاتھ 600 درہم میں فروخت کر ڈالا، یعنی غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ تاجر نجاشی کو لے کر روانہ ہوا۔ شام ہی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ پر آسمانی بجلی گری۔ بادشاہ تو بجلی گرتے ہی مر گیا۔ اب لوگوں میں ہلچل پڑی کہ کس کو بادشاہ بنائے۔ 12 بیٹوں میں سے کوئی بھی تخت نشینی کے قابل نظر نہ آیا۔ 12 کے 12 اول سے آخر تک سب احمق اور ناداں تھے۔ اس وقت لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ اگر اپنے ملک کی فلاح و بہبود چاہتے ہو تو نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کرو۔ لوگ نجاشی کی خاطر اس تاجر کی تلاش میں ہر طرف دوڑے۔ اس تاجر سے نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کیا۔ تخت نشینی کے بعد وہ تاجر آیا اور زر ثمن کا مطالبہ کیا۔ وہ جو پیسے اس کے 600 درہم تھے تو نجاشی نے اس کے 600 درہم واپس کر دیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نجاشی کا قریش کے وفد کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک واپس کیا، اس واقعہ کی طرف اشارت۔ اور یہ بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے، جن میں 24 آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی معیت میں 7 ہجری فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ پہنچے۔ آگے پڑھ لیں، تھوڑا سا زیادہ تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ حبشہ کا واقعہ تھا۔ اب دیکھو ان کا جو وقت گزرا ہے، یہ 5 نبوی کو گئے ہیں، ہجرت جو ہوئی ہے 5 نبوی کو، تو اور 13 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں مدینہ، تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 13 میں سے 5 نکالو تو 8 سال وہ، اور 7 ہجری کو یہ، یعنی پھر ہجرت کرنے کے بعد 7 سال بعد واپس آئے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ تو 7 وہ اور 8 یہ 15 سال کے بعد، 15 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ تو امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، یہاں پڑھی ہوئی ہے، اس میں دونوں باتوں کو الگ الگ ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ جو معانقہ ہوتا ہے، گلے ملنا، تو یہ لمبے سفر کے بعد، کافی دوری کے بعد اس طرح ہوتا تھا، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا 2 منٹ کے بعد ملتے تو گلے ملتے۔ تو ہاتھ ملانا یہ مستقل سنت ہے، دونوں ہاتھ آدمی ملائے یا ایک ملائے، دونوں زیادہ ادب ہے۔ تو ہاتھ ملانا اور اس کو تھوڑی سی حرکت دینا یہ اصل طریقہ ہے۔ یہ بار بار گلے ملنا، جبکہ آج کل تو ایک ہاتھ ادھر اور ایک ادھر ہو گیا نا، وہ پورا ملنا بھی نہیں ہے۔
تو جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمیں وہی اختیار کرنا چاہیے. ہاں بہت لمبے عرصے کے بعد، کافی دوری کے بعد کسی سے ملاقات ہو تو یہ طریقہ اگر کوئی اختیار کرے تو اچھی بات ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.